حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شان ہو کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر یعنی بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں اور 20 بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھے وہ خطایا سے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی پیدا ہوا۔ حضرت ابو الصائب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں، اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہے، چاہے طواف نوافل وغیرہ نہ پڑھے، وہ افضل ہے اس شخص سے جو اپنے گھر میں نوافل پڑھے اور بیت اللہ شریف کو نہ دیکھے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور بیت اللہ شریف کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ رات کو جاگنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ ہی سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا 1 سال کی نفلی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا دیکھنا افضل ہے اس شخص کی عبادت سے بھی جو روزہ دار ہو، شب بیدار ہو اور مجاہد فی سبیل اللہ ہو۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا دیکھنے والا مکہ سے باہر عبادت میں کوشش سے لگے رہنے کے برابر ہے۔ میرے محترم دوستو، طواف کرنے والوں پر جس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 للطائفین کہ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، اور و40 للمصلین اور 40 مسجد حرام کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، و20 للناظرین اور 20 رحمتیں بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام میں تحیۃ المسجد سے طواف افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے طواف نہ کر سکے تو تحیۃ المسجد پڑھے، ورنہ بجائے تحیۃ المسجد کے مسجد میں جاتے ہی طواف کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر نماز کا وقت قریب ہو تو پھر اس وقت طواف نہ کریں۔ میرے عزیزو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے کثرت سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت کرز بن وبرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول ہمیشہ روزانہ 70 طواف دن میں اور 70 طواف رات میں کرنے کا تھا، جس کی مسافت 30 میل روزانہ کی ہوئی، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت تحیۃ الطواف کی پڑھتے تھے، تو کل 280 رکعتیں ہوئیں۔ میرے عزیزو، ان کے علاوہ 2 مرتبہ روزانہ قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کی دائمی زندگی کے لیے بہت کچھ کما کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر بیت اللہ شریف کو بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفی ان وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
إن لله في كل يوم وليلة 20 و100 رحمة تنزل على هذا البيت 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين.